مزاج بن گیا ہے پلیٹوں میں چھوڑنے کا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ پلیٹ کو صاف کرنے کا ہے۔ جس پلیٹ کو صاف کیا جاتا ہے وہ برتن دعا دیتا ہے، اس دعا سے محروم اور اللہ کے نبی کی مخالفت۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے لینا سنت ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑنا سنت ہے۔ ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ دوسروں کو دیکھا تاکہ کہ ایک ہاتھ میں ہمارے چائے ہے، دوسرے میں ہمارے کھانے کی چیز ہے، بائیں ہاتھ سے کھایا جا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے پیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو دائیں ہاتھ سے کھانے پر قادر ہو اور وہ دائیں ہاتھ سے نہ کھائے، خدا کر اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایسا ہمارے شیخ مولانا صاحب اللہ مرقدہ بیمار تھے بہت زیادہ، اتنی طبیعت خراب تھی کہ اپنے سطر کا بھی حضرت کو احساس نہیں تھا۔ ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث مولانا طاہر صاحب کچھ ہدیہ دینا چاہتے تھے حضرت کو، تو حضرت کا بائیں ہاتھ اوپر تھا، دائیں ہاتھ اندر تھا، تو مولانا نے سوچا کہ بھائی بائیں ہاتھ میں رکھ کے باہر یہ، فوراً فرمایا طاہر کیا کر رہے ہیں؟ الیمین الیمین، دائیں میں ہی دینا ہوتا۔ تو یہ اولیاء اللہ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کی برکت سے ہماری نجات ہو رہی ہے۔ ہم تو جانوروں کی طرح زندگی لگی، سنتوں کا ہمیں نہ پتہ ہے اور نہ پوچھنا ہے، پتہ بھی نہیں اور پوچھنا بھی نہیں ہمارے نبی کا طریقہ اسلام نے کیا۔ آپ نے قاری حنیف صاحب مولانا کی تقریر میں سنا ہو، ایک اللہ کے ولی نے تربوز منگایا اور اس کو کھانے کا ارادہ کیا، تو اس نے لوگوں سے معلوم کیا بھی اس تربوز کے کھانے میں میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے تربوز کے کھانے میں؟ کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس اللہ کے ولی نے تربوز ہی نہیں کھایا۔ جب کھانے کا طریقہ اللہ کے نبی کا ہمیں معلوم نہیں، کیا کریں گے کھا کر اس کو؟ واضح سعید کی کتاب اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا، بڑا عجیب واقعہ چھوٹا۔ ایک بزرگ تھے عبد القادر نامی، ان کا اکلوتا بچہ تھا 9 سال کا، بالغ بھی نہیں، 9 سال کا بچہ۔ وہ لوکی کھا رہے تھے، لوکی، دونوں باپ بیٹے۔ باپ نے کہا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بڑی پسند تھی، آپ جب لوکی ہوتی تھی سالن میں تو آپ اس کے ٹکڑوں کو تیزی سے اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باپ نے کہا بیٹے کے سامنے بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بڑی پسند تھی، تو اس کی زبان سے، بچہ تھا 9 سال کا، 9 سال کا تو بالغ بھی نہیں ہوتا، ہوش بھی نہیں ہوتا، تو اس کی زبان سے نکل گیا ابا یہ تو کوئی اچھی سبزی نہیں ہے۔ اندر سے تلوار لائے بیٹی کی گردن، اب نبی کے خلاف ذرہ برابر بات برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ ہمارے بھی اندر یہی جذبہ پیدا فرمائے۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے داماد ہیں، چہیتے داماد تو آپ کے سارے چہیتے ہیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جن سے نکاح ہوا وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی ہیں، ان کے داماد، ان کا شوہر کا مقام کیا ہو؟ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے دونوں میں آپس میں کچھ ہو جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گھر، فاطمہ سے پوچھا علی کہاں گئے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زبان پر ایسے واقعہ آ گیا، جن کو بیٹیاں ہو گئی اس واقعے کو توجہ سے سنیں اور عمل کریں اس پر، اور جو عمل کرے گا انشاءاللہ سکھی رہے گا، جو نہیں عمل کرے گا وہ پریشانی اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، گھر میں اپنے داماد کی تلاش میں نکل گئے، اور آپ کو دیکھا کر کے مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور کمر دیوار کو لگی ہوئی ہے، کمر پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ان کی کمر سے صاف کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اے ابو تراب، اے ابو تراب، اس کا مطلب اے مٹی والے، اے مٹی والے، مٹی والے۔ اب ظاہر ہے جب وہ دیکھا خوشی ہوئی، کتنی خوشی ہوئی ہو۔ آج بیٹی والا داماد کی ٹوپی مسلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو ہم کسی کو بے عزت کریں گے، ہمیں بھی اپنی بے عزتی کا انتظار کرنا چاہیے۔
ہمارے لیے موقع جو کسی کو بے گھر کرنا چاہتا ہے اسے بھی اپنے بے گھر ہونے کے لیے تیار کرنا ہے. ایسا نہیں اللہ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. تو علی فرماتے ہیں ان کی کنیت تھی ابو الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے جو بات بتانی تھی وہ یہ تھی صرف ابو الحسن کنیت تھی ان کی. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو تراب سب زیادہ پسند ہے، چونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہی لفظ استعمال کیا ہے. مجھے ابو الحسن سے زیادہ ابو تراب پسند ہے. تو اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں لیا، اور آج تک اولیاء لے رہے ہیں. آج بھی اولیاء جو ہیں وہ لے رہے ہیں، جیسے گدھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج بھی اولیاء اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو لے رہے ہیں، اور ایک ایک ادا کو ہم تک پہنچا دیا صحابہ نے. میں حضرت عمر کا واقعہ بتا دیا، عمر کا پچھلے ہفتے میں شاید عبداللہ بن عمر حج میں جا رہے ہیں. آپ کے ادا پر کیسے بیٹھے صحابہ، ہمارے لیے ساری چیزیں سامنے کھول کر رکھ دی. ہم خود ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں الگ بات ہے، ورنہ کھول کر رکھ دی صحابہ نے ہمارے سامنے. تو وہ ایک جگہ اترے اور بالکل اس طرح بیٹھے سب پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کر چلنے، پیشاب بھی نہیں کیا. ساتھیوں نے عرض کیا، خادمہ نے، حضرت آپ کیوں اترے، پیشاب بھی نہیں کیا آپ نے؟ کیا فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتر کر پیشاب کیا تھا. میری طبیعت نے گوارا نہیں کہ میں یہاں سے گزروں اور آپ کی ادا کو اختیار کروں. میں یہاں سے گزروں اور آپ کی ادا کو میں نہ بناؤں، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا. شیخ الہند علیہ الرحمہ عشاء کے بعد کے 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے. کسی نے عرض کی، حضرت آپ نفلیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب اعلیٰ ملتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب پورا ملتا ہے، آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. کیا جواب ہے کہ اتباع سنت میں بیٹھ کر پڑھنے ہی میں مزہ آتا ہے. اللہ کے نبی بیٹھ کر پڑھتے تھے تو اتباع سنت میں بیٹھ کر پڑھنے ہی میں مزہ آتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سامنے آ گئی، زندگی رہی، انشاءاللہ اگلی بات آئندہ ہفتے میں عرض کریں گے. تو ایک بات یہ ہے، اگر ہمارے دل میں سنتیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ سنتوں کی برکت سے ساری پریشانیاں اور سارے عذابات ہمارے ہوتے رہیں گے. دوسری چیز کوئی مالن بتانا ہو، اپنے رب سے معافی مانگنا اگر ہمارے درمیان میں آ جائے گا تو دونوں باتیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں اور عذابات جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دیکھو یاد رکھو، کافروں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، اسرائیلیوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، کسی غیر مسلم میں سے عذاب نہیں آتا. عذاب آتا ہے، پریشانی تو ہماری مسلمانوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ ہمیں پکڑتے ہیں، ان کا تو معاملہ یہاں کورا، وہ تو ان کے لیے جنت ہے. ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ ہمیں امتحان سے کامیابی کے ساتھ